نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر کی غور کر لیں اور ہمارے اندر جتنی بھی نعمتوں کو ہم دیکھ لیں، چاہے وہ آنکھ ہو، کان ہو یا ناک ہو یا ہاتھ پیر ہو یا دل ہو یا زبان ہو، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ سانس کی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اسے دنیا کی ساری چیزیں دے کر بھی خرید نہیں کر سکتے۔ ہم اسے دنیا کی ساری چیزیں دے کر بھی خرید نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ہم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی اور نعمتیں بھی دی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت سی اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، کہ اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام نے خود دعائیں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ قول ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے وقت کا نبی نہ بنا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے، اس رب العالمین نے ہم سب کو یہ نعمتیں دی ہے۔ اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اسی رب کے احکامات کی تعمیل میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جتنے بھی ذرائع ہم سب کو دیے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ہدایت کے ذرائع کیا ہیں؟ ایک تو قرآن ہے، تو قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب ہدایت، وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک ہدایت کا یہ ذریعہ ہے ہدایت کا۔ دوسرا کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنا ہے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ معاملات کے تعلق سے ہو، معاشرت کے تعلق سے ہو یا عبادات کے تعلق سے ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ خود اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے اسلام کے خلاف غیروں کی تہذیبوں کو، یہود و نصارہ کی تہذیبوں کو اپنا کر اسلام کے خلاف جتنی بھی تہذیبیں ہیں، قوانین ہیں اور جتنے بھی تمدن ہیں، تہذیب ہے، اصول ہیں، انہیں اپنا کر ہم ان میں جو ہے اپنی زندگی کی، ہم اسی میں، تو اسلام سے ہٹ کر جتنی بھی تہذیبیں ہیں ہم انہی کے اندر جو ہے چین، سکون، اطمینان، راحت تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بتلایا ہے، اور اسلام کے احکامات، اسلام کے قوانین اور اسلام کی تہذیب و تمدن کے اندر ایک مسلمان کی کامیابی کو رکھا ہے۔
لیکن مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنایا کہ ویسے یہود و نصارہ نے اپنی بہت سی تہذیبوں کو جنم دیا اور وہ تہذیبیں ان کے ذریعے سے ان کے اندر سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ ان مختلف قبیح تہذیبوں میں سے ایک تہذیب، ان مختلف قبیح رسموں میں سے ایک رسم بد اپریل فول کی رسم ہے کہ اپریل فول کا تعلق یہ غیروں سے ہے، اس کا تعلق اصل تو غیروں سے ہے۔ غیروں نے اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے، مسلمانوں کو جب ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تو اس کے جشن کے طور پر اپریل کے مہینے کو کہ مسلمانوں کو ہم نے دھوکہ دیا، مسلمانوں کو ہم نے دھوکہ دے کر انہیں قتل کیا، اس کے جشن میں اپریل فول وہ مناتے ہیں۔ غیر اپریل فول مسلمانوں کو دھوکہ دے کر قتل کا نشانہ بنا کر ان کا قتل عام کرنے کی وجہ سے جشن مناتے ہیں، جس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تاریخ اعتبار اگر ہم دیکھیں تو اپریل فول کی دو حقیقتیں ہیں، ایک تاریخی ہے اپریل فول، جہاں تک ہم دیکھیں اپریل فول کی جو ہے دو حیثیت ہے، ایک تاریخی حیثیت ہے، دوسری شرعی حیثیت ہے۔ جہاں تک تاریخی حیثیت کی بات ہے تو اس کے سلسلے میں مستند کتابوں کے اندر تو کوئی واقعہ اور کوئی پس منظر منقول نہیں ہے، لیکن زبان زد عام بہت سے واقعات ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اپریل فول کی حقیقت کے سلسلے میں، حیثیت کے سلسلے میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ فرانس کے اندر اور بلکہ پہلے تقریباً 16ویں صدی تک سال کی ابتدا اپریل سے ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد فرانس کے ایک بادشاہ نے سال کی ابتدا اپریل کے بجائے جنوری سے کی اور بہت سے کیلنڈر چھپوا کر لوگوں میں عام کیے۔ اب ہوا یہ کہ وہ کیلنڈر جن تک پہنچے تھے اور بادشاہ کا یہ فرمان کہ نیا سال جنوری سے شروع ہوگا، جن کو اس کی اطلاع ہوئی انہوں نے جو ہے سال کے آغاز کا جشن جنوری کو منایا، اور جنہیں اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی انہوں نے سال کے آغاز کا جشن اپریل سے منایا۔ تو جن لوگوں کو اطلاع نہیں ہوئی تھی کہ سال کا آغاز جنوری سے ہوگا، انہوں نے اپریل کو سال کے آغاز کا جشن منایا۔ تو جن لوگوں کو اس کی اطلاع تھی کہ سال کا آغاز جنوری سے ہوگا، ان لوگوں نے اپریل کو سال کے آغاز کا جشن منانے والوں کا مذاق اڑایا، ٹھٹا بنایا۔ تو اس وجہ سے اپریل فول لوگوں نے منانا شروع کر دیا اس کے بعد۔ اور دوسری حیثیت، تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اندلس کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ جب مسلم حکومت پر زوال کے بادل چھائے ہیں اور مسلم حکومت زوال پذیر ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت کا تختہ پلٹا اور عیسائی جب اندلس پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا اور مسلمانوں کا جو قتل عام کیا، اس کی وجہ سے خون کی ندیاں بہہ گئی تھی۔ کچھ مسلمانوں نے بیچ بچاؤ کر کے غیروں عیسائیوں کا روپ اپنایا اور اپنی جان بچائی۔ جب غیروں کو اس کا علم ہوا تو عیسائی بادشاہ نے، عیسائی حکمراں نے اپنے جاسوسوں کو لوگوں کے اندر چھوڑا تاکہ وہ تحقیق کرے کہ کون مسلمان ہیں اور عیسائیوں کا روپ دھارے ہوئے۔ لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو عیسائی بادشاہ نے یہ ترکیب اپنائی اور تقریباً 1 مہینہ لوگوں میں یہ اعلان کرایا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک مسلم ملک علیحدہ بنائے ہیں، لہٰذا جو مسلمان ہیں وہ اسپین کے اندر غرناطہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں فلاں تاریخ کو جمع ہو جائے، انہیں جہاز کے ذریعے اس ملک کو منتقل کیا جائے گا۔ اور انہیں بادشاہ نے یہ یقین دلایا کہ انتہائی امن و امان کے ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے بغیر انہیں یہاں سے دوسرے جزیرے میں ایک مسلم ملک میں منتقل کیا جائے گا جہازوں کے ذریعے سے۔ جب مسلمان اس بادشاہ کی یقین دہانی پر غرناطہ میں جمع ہوئے، غرناطہ کے میدانوں میں جمع ہوئے
تو بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق تمام مسلمانوں کو کشتی میں سوار کیا، جہازوں میں سوار کیا۔ جب سارے مسلمان جہازوں میں سوار ہوئے اور سمندر کے بیچ میں پہنچے تو بادشاہ نے پہلے سے منصوبے کے تحت سارے مسلمانوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ جب مسلمان سارے کے سارے مسلمان سمندر کے اندر ڈوب گئے تو اسپین کے اندر عیسائیوں نے خوب جشن منایا کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکے کے ذریعے سے قتل کر دیا اور مسلمانوں کو ہم نے دھوکہ دیا۔ اسی پر ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے مل کر جشن منایا، عیسائیوں نے جشن منایا۔ تو اسپین کے ذریعے سے ابتداء اسپین نے یہ جشن منایا، اسپین سے منتقل ہو کر یہ یورپ منتقل ہوا۔ پھر ہوا یوں کہ اپریل کے مہینے میں سارا یورپ جشن منایا کرتا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکے کے ذریعے سے قتل کیا۔ پھر ہوتے ہوتے یہ دیگر ممالک میں منتقل ہوا، یہ ساری دنیا میں پھر عام ہوا۔ یہ تو تاریخی حیثیت ہے۔ جہاں تک شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت ہے تو اس رسم بد کی شرعی اعتبار سے بھی کوئی جواز کی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی قبیح چیزیں ہیں کہ جس کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ سب سے پہلی چیز تو اپریل فول کے اندر غیروں کی مشابہت ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ دوسری چیز کہ ناحق کسی کو ستایا جاتا ہے، ناحق کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ۔ اور جھوٹ کی وعیدوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ قبیح چیزیں اپریل فول کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شرعاً بھی اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے خلاف اختیار کیے گئے ظلم کا ایک شاخسانہ ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی اس کے اندر جواز کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس کے اندر ناحق کسی کی ناحق ستایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے بھی جو ہے، شرعی اعتبار سے بھی تاریخی اعتبار سے بھی، یہ اسلامی قوانین اور اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی جو ہے اس اپریل فول سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بتلایا ہے۔ تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈ، اسوہ اور نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنی ہے، ہمیں غیروں کے طریقوں پر بالکل بھی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ تو اپریل فول اس کا تعلق غیروں سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس اپریل فول سے خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے اور دیگر کو بھی اس سے بچنے کی تاکید کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔